پاک اور برتر ہے وہ اللہ جو حقیقی شہنشاہ ہے، دونوں جہان کا تنہا مالک ہے۔ وہ خود حق ہے، اس کا وعدہ حق ہے، اس کی وعید حق ہے، اس کے رسول علیہ السلام حق ہے، جنت دوزخ حق ہے، اس کے سب فرمان اور اس کی طرف سے جو ہو سراسر عدل اور حق ہے۔ اس کی ذات سے پاک ہے کہ آگاہ کیے بغیر کسی کو سزا دے، وہ سب کے عذر کاٹ دیتا ہے، کسی کے شبہ کو باقی نہیں رکھتا، حق کو کھول دیتا ہے، پھر سرکشوں کو عدل کے ساتھ سزا دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ طٰہٰ کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 113 اور 114 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے آیت نمبر 113 سے آج کی تفسیر کی شروعات ہم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، یعنی ایسے ہی مضامین اور تعلیمات اور نصیحتوں سے بھرا ہوا۔ اس کا اشارہ ان تمام مضامین کی طرف ہے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اور اس کا سلسلہ بیان ان آیتوں سے ملتا جلتا ہے جو قرآن کے متعلق سورہ کے شروع اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے خاتمے پر ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تذکرہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اور وہ ذکر جو ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو عطا کیا ہے، اس شان کا تذکرہ اور ذکر ہے، اور ہم نے اس میں مختلف بیانات اور عبارات کے ذریعے ڈرایا ہے، شاید وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، یا کم سے کم ان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہو، یعنی غفلت کی وجہ سے بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں اور ان کو کچھ اس امر کا احساس ہو کہ کن راہوں میں بھٹکے چلے جا رہے ہیں اور اس گمراہی کا انجام کیا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ اس طرح کے فقرے قرآن میں بالعموم ایک تقریر کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمائے جاتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہو۔ انداز بیان اور سیاق و سباق پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ایک تقریر ختم ہو گئی ہے اور آیت نمبر 115 سے دوسری تقریر شروع ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ دونوں تقریریں مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہوں اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے تحت ان کو ایک سورہ میں جمع کر دیا ہو۔ بلند مرتبہ ہے وہ اللہ جو بادشاہ برحق ہے۔ ممکن ہے لفظ حق کا ذکر لفظ ملک کے بعد اس بنا پر ہو کہ لوگ عام طور پر لفظ ملک سے ان کے ذہن میں ظلم و ستم اور خود سری کا تصویر پیدا ہوتا ہے، لہذا ساتھ ہی فرمایا گیا ہے اللہ بادشاہ برحق ہے۔ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کو حاصل کرنے میں اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے حفظ کرنے کی خاطر نزول وحی کے وقت جلدی فرمایا کرتے تھے، اور جبریل علیہ السلام کو پورے طور پر اس بات کی مہلت نہ دیتے تھے کہ وہ اپنی بات کو تمام کر لیں۔ اسی آیت کے آخری حصے میں انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، قرآن کے لیے جلدی نہ کرو اس سے پہلے کہ اس کی وحی پوری ہو، اور یہ کہا کرو کہ اے پروردگار میرے علم میں زیادتی فرما۔ قرآن کی بعض دوسری آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نزول وحی کے وقت ایک خاص کیفیت پیدا ہو جایا کرتی تھی جو اس بات کا سبب بنتی تھی کہ وہ حصول وحی میں جلدی کریں، جیسے کہ اپنی زبان کو جلدی کی خاطر وحی حاصل کرتے وقت حرکت نہ دیا کرو، اسے تمہارے سینے میں جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے تاکہ تم اسے تلاوت کر سکو، بس جب ہم اسے پڑھ چکے ہیں تب تم اس کی تلاوت کی پیروی کرو، علم میں اضافے کے طلبگار رہو۔ اس سبب سے کہ وحی حاصل کرتے وقت جلد بازی سے ممانعات ممکن ہے یہ وہم پیدا کرے کہ یہاں زیادہ علم حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا ساتھ میں فرمایا گیا ہے یہ کہا کرو کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس جملے سے مذکورہ خیال رد کیا گیا ہے، یعنی عجلت اور جلد بازی درست نہیں ہے، لیکن علم میں اضافے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ بہرحال جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم سے سرشار اور آگاہی سے معمور روح کے باوجود اس بات پر معمور ہوں کہ آخری عمر تک اللہ سے علم میں اضافہ کی دعا کرتے رہیں، تو دوسروں کی ذمہ داری کامل طور پر واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ در حقیقت اسلام کی نظر میں علم کی کوئی حد یا سرحد نہیں ہوتی۔ بہت سے امور میں زیادتی اور اضافہ کا مطالبہ برا مانا جاتا ہے، لیکن علم میں اسے سراہا گیا ہے۔ علم کوئی زمانی سرحد بھی نہیں رکھتا، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسلام معلم اور استاد کے لحاظ سے بھی کوئی سرحد نہیں بناتا، کیونکہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جس شخص کے پاس سے اسے ملے حاصل کر لے، تلاش اور کوشش کی نظر سے بھی اس کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ سمندروں کی گہرائیوں میں جائے اور علم حاصل کرے، ایک سچے مسلمان کا علم حاصل کرنے کی عمر کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ہی علم کا تلاش کرنے والا اور طالب علم رہتا ہے، چاہے وہ بہترین استاد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔